بروز اتوار بورخا 27 اپریل 1975 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خاص طور سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ آج کل ہماری ایک قومی کمزوری ہے اور وہ ہے بد دیانتی۔ یہ چیز اتنی عام ہے کہ چاہے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کسی نہ کسی طرح بد دیانتی میں مبتلا ہیں، سوائے چند مستثنیات کے جو خال خال ہیں۔ یہاں تک کہ ساری دنیا میں ایک قسم کی بدنامی پھیلی ہوئی ہے اور اس ملک کے لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایماندار ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ کوئی نشے کا عادی ہو تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بعض جسمانی مواقعات ہوتے ہیں، لیکن بددیانتی ایسی چیز ہے کہ اگر آج ایک شخص اس کا عادی ہے تو کل وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ صرف ایک ذہنی تبدیلی بلکہ قلبی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جیسے نشے کا اثر ہوتا ہے اسی طرح اس کا جسم کے اوپر یا خون میں جو اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ صرف آگ کھاتے ہیں، بلکہ اس سے ہر قسم کی بے ایمانی اور دھوکے کی طرف اشارہ ہے۔ موضوع سخن کیونکہ یتیم تھا اس وجہ سے اس موقع پر ایسے فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے جھگڑے اور مقدمات میرے سامنے لاتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ زمینی طور پر یہ ایک نقطہ ظاہر ہے کہ انبیاء اہل کشف ہیں اور ان کو زبردست کشف اور مشاہدہ حاصل ہے، لیکن بعض ایسے موقع ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بعض ایسے معاملات ہیں جن میں کشف سے کام لینا مناسب نہیں ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے مطابق بلکہ عقلی طور پر فیصلہ دینا ضروری ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظاہری شہادتوں کے اوپر فیصلہ کرتا ہوں۔ کوئی غلط دعویٰ کرے اور غلط ثبوت پیش کرے تو ممکن ہے کہ میں اس کے حق میں اپنا فیصلہ دے دوں، کیونکہ یہ کشف کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ محض ظاہری شہادت کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کرو تو تم سمجھو کہ تم نے اپنے لیے آگ تیار کیے۔ وہی بات کہ تم نے آگ کھائی، جو چیز تم نے اس سے حاصل کی سمجھو وہ آگ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسا کرے تو واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن پل صراط یعنی وہ ایک پل جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ جن لوگوں نے غلط طریقے سے مال حاصل کیا تو اس وقت اس کا بوجھ ان کے کاندھوں کے اوپر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی غلط طریقے سے حاصل کیا تو جتنا اس کا وزن ہے اس سے 7 گنا وزن تمہارے کندھوں کے اوپر ہوگا۔ اگر تم نے کوئی بکرا یا اونٹ یا بھیڑ یا کوئی اور جانور یا کوئی اور چیز دھوکے سے یا غلط طریقے سے حاصل کی تو وہ بھی تمہارے کندھوں کے اوپر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میں سے کوئی ایسا نہ آئے جس کے کندھوں کے اوپر اونٹ ہو یا بکری ہو یا زمین ہو یا کچھ اور ہو۔ آپ نے تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ فرمایا۔ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ تقوی دل میں خاص احساس ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جس چیز کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اور ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن اصل تقوی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی صرف عذاب کے ڈر سے نہیں، وہ تو اس کی طرف ایک ظاہری شکل ہے۔ اصل چیز اللہ کے ساتھ ایک قسم کی شرم ہے، ایک قسم کا لحاظ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارے تعلقات کا تقاضا ہے کہ کوئی بات جو اسے ناپسند ہے یا جو اسے ناراض کرے وہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو شخص متقی ہے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو گئی ہو۔ وہ محتاط ہوتا ہے، اتنا محتاط کہ کہیں مجھ سے کوئی دھوکے کی بات نہ ہو جائے۔ وہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا، یعنی ہمیشہ اس حد کے اندر ہی رہتا ہے، لوگوں کو ان کے حق سے کچھ زیادہ ہی دیتا ہے، کہیں حق ماننے کا الزام مجھ پر نہ آ جائے یا مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور پھر مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ یہ جو بات فرمائی گئی ہے کہ جو دھوکے کا مال حاصل کرتا ہے وہ اپنے
پیٹ میں صرف آگ کھاتا ہے، بہت پرمانی قسم کی مثال ہے۔